सूरह बकरा रकू 28 आयत 222 से 227 हैज़ के अहकामात। अल्लाह ने फरमाया यसअलूना का अनिल महीज़, वो आपसे हैज़ अयाम माहवारी और पीरियड्स के बारे में सवाल करते हैं। तो कहा गया कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, कह दो कि वो गंदगी और नजासत है, तो तुम हैज़ के दिनों में अपनी औरतों से अलग या किनारा कश रहो। ये नजासत और गंदगी क्या है? ज़ाहिर है हैज़ की हालत या डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग निफास है उसकी हालत एक नापाकी की हालत है और इसमें पाकी और तहारत एक खातून हासिल नहीं कर सकती, तो इसलिए अलग रहने का हुक्म है। ये अलग रहने के हुक्म की नौइयत क्या है कि एक मुसलमान मर्द और औरत इस हालत में जिस्मानी अज़वाजी ताल्लुक़ और फ़िज़िकल रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। बाकी ये कि वो खातून घर का खाना पकाएगी, कपड़े इस्त्री करेगी, कपड़े धोएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, शौहर का उसको हाथ लगाना, छूना, बोसा लेना, गले लगना, ये सारा कुछ मना नहीं। हमारा दीन असल में दीन इत्तदाल है और बैलेंस्ड अहकामात देता है। यहूदियों के अंदर इतनी ज़्यादा रिजिडिटी कि वो अपनी औरतों को, ख़ास तौर पे जो ऑर्थोडॉक्स और रिजिड किस्म के यहूदी हैं, वो अपनी औरतों का पका हुआ हाथ का खाना नहीं खाते, उनको अलग कमरे। और कुछ जो बहुत रिजिड लोग हैं वो क्या करते हैं, यहूदी उनको अलग घरों के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और ईसाई इसके बरखिलाफ़ बिल्कुल किसी किस्म पर के परहेज़ के कायल ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि औरतों से अलग रहो और फिर क्या करो, फ़इज़ा ततहरना, जब वो अच्छी तरह से खूब पाक हो जाए। पाबंदी ये है कि जब तक वो अच्छी तरह से पाक यानी गुस्ल करके नमाज अदा करने की पाकी हासिल ना कर लें, तब तक उनसे ताल्लुक़ कायम नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अलावा उनसे ताल्लुक़ कायम करने की मुमानियत नहीं की गई। और आयत नंबर 223 में अल्लाह ने एक बहुत ही जामे आयत जिसमें इज़वाजी रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही खूबसूरत रहनुमाई है। अल्लाह ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल्लकुम, ए मुसलमान मर्दों, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी खूबसूरत तशबीह के साथ मिसाल समझाई कि एक मुसलमान बीवी अपने शौहर के लिए वही हैसियत और वही पोजीशन और स्टेटस रखती है जैसे किसान के लिए उसकी खेती है। तो कैसी होती है किसान के लिए उसकी खेती? बहुत ही महबूब और दिल पसंद, वो उसको वक्त और तवज्जो और अहमियत देता है, उस पर माल वक्त सलाहियतें लगाता है, मेहनत मुशक्क़त करता है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट अ मुस्लिम हस्बैंड हैज़ टू डू विद हिज वाइफ। उसको अपनी बीवी को महबूब रखना है, उसको मोहब्बत देनी है, उसको दिल पसंद बना के रखना है, उसको वक्त, तवज्जो, अहमियत, इम्पोर्टेंस देनी है और उस पर मेहनत और मुशक्क़त करनी है। और कैसी मेहनत और मुशक्क़त करता है किसान अपनी खेती पर? किसान अपनी खेती की ज़मीन को साफ़ सुथरा करता है, झाड़ झनकार, अगर कुछ पुरानी बूटियाँ हैं तो वो निकालता है, फिर उसमें हल चलाता है, उसको नरम करता है, उसको हमवार करता है, फिर आला नस्ल का बीज डालता है, फिर उसको पानी लगाता है, आबियारी करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको खाद देता है, उसको कीड़ों मकोड़ों से बचाता है और फिर एंड ऑफ द डे क्या करता है, फसल काटता है और फला पाता है। तो एग्जैक्टली यही सारे काम मेहनत और मुशक्क़त में एक मुसलमान मर्द को अपनी बीवी और अहले खाना के साथ एक किसान के तौर पे करने हैं। वो जो अल्लाह कहते हैं ना अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, के तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे ये क्या है, ये तुम इनके ऊपर मेहनत मुशक्क़त करके इन्हीं को अपने लिए सदका जारिया और बाक़ियातुस सालिहात बनाओ। सो मुसलमान मर्द अपनी बीवी के ऊपर मेहनत और मुशक्क़त करता है। अगर उसके कोई पुराने गलत अकायद हैं, कुछ बिद्दतें हैं, कुछ शिरक हैं, बद अखलाकियाँ, बदज़बानियाँ हैं, गलत मामलात हैं, तो उनको इराडिकेट करता है मोहब्बत, हिकमत, दानाई और खैर खाही के साथ। और फिर उसका दिल नरम करता है, उसमें आला ईमान का बीज डालता है, कुरान और हदीस की तालीमात को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। वो नहीं जो आज हमारे माशरे में कि हस्बैंड्स कुरान की क्लास में बीवी जाने लगती है और हस्बैंड्स कह देते हैं बस मैंने कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं, ये तो रोल ही नहीं है मुसलमान हस्बैंड का। और वो उसको कुरान और हदीस की तालीमात का पानी लगाता है, फिर उसको बिदात से, शिरक से, घुन और इन कीड़ों से बचाता है। और फिर क्या करता है, उसको सहाबा, सहाबियात, क़ससुल अंबिया, ये सारे किस्सों के साथ उसको खाद देता है और उसकी जब खेती उसकी और उसके बच्चों के आमाल
اعمال صالحہ کی کھیتی نکلتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے باقیات الصالحات اور فلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ گہرے اصول سمجھنے اور اپنی زندگی کے لیے رہبر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بڑا مہربان ہے، نکاح کا مقصد بھی بتاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بناؤ، پھر اللہ اس کے طریقے بھی سکھاتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے بالکل ویسے ہو جیسے جسم اور لباس، پھر مثالیں دیتا ہے جیسے ایک کسان اور کھیتی، اور پھر ہمیں دعائیں بھی سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں گہرائی سے یہ اصول سیکھ کر اپنے گھروں کو خوشحال کامیاب مسلمان گھرانے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں پھر اللہ نے قسموں کا ان کو توڑنے کا طریقہ اور ان کا کفارہ بتایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو نا ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ اس حوالے سے کہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ وہ بے کار لا یعنی باتوں کے اندر واللہ تاللہ قسم ہے، تو ہم بھی کئی دفعہ اپنی کانورسیشن میں قسم سے بہت مزہ آیا، تو ایسی باتوں میں جو قسم کھائی جاتی ہے جس کا مقصد کوئی وعدہ یا قسم کھانا نہیں ہوتا، ان پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن وہ جو پکی قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو توڑنے کے اوپر پکڑ بھی ہے اور مواخذہ اور سزا بھی ہے۔ اور حدیث میں قسم کے لیے آتا ہے نا کہ جس نے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ تو قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اور چاہے اللہ کا صفاتی نام لے کر، لیکن غیر اللہ چاہے وہ کوئی چیز کتنی مقدس کیوں نہ ہو، کتنی سینکٹٹی کیوں نہ ہو، کعبہ کی قسم اور یا رب کعبہ کی تو کھائی جا سکتی ہے، لیکن کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، شوہر یا بیٹے کے سر کی قسم کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر قسم کھانا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور توڑنے سے بچنا ہے، لیکن بس اوقات قسم کو توڑنا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے، نیکی کا کام کرتا رہے اور گناہ سے رکا رہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے ایموشنلی اور ٹیمپرامنٹل ہو کے انسان ایسی قسمیں کھا لیتا ہے نا، نند اور اس میں بھاوج میں لڑائی ہوئی اور بھابھی نے قسم کھا لی، خدا کی قسم نند کا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، میں اس کے گھر میں بھی نہیں گھسوں گی، تو یہ تو گناہ کے کام کی قسم ہے نا، اور نیکی کو چھوڑنے کی قسم ہے۔ اب کل کو وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ جواز بنا لے میں نے تو قسم کھائی ہے میں تو نہیں جاؤں گی اس کے گھر، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑے گی، کفارہ ادا کرے گی اور نیکی کرتی رہے گی اور گناہ سے رکی رہے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے یا پھر 3 روزے یا 1 غلام کو آزاد کرنا۔ اصل میں دین بہت ہی پریکٹیکل ہے، صحت مندوں کا نہیں ہے، بیماروں کا بھی ہے، مالداروں کا نہیں ہے، غریبوں کا بھی ہے۔ اگر کوئی کھانا اور کپڑے نہیں دے سکتا تو وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے تو روزہ رکھ لے۔ تو اور ویسے بھی کچھ گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا بھی کیا گیا تھا تاکہ آہستہ آہستہ غلام آزاد ہو جائیں۔ اب تو نہ غلام ہے نہ غلامی کا کوئی تصور ہے، لہٰذا یہ پہلے 3 کفارے ابھی بھی موجود ہیں، اور 10 مسکینوں کو اکٹھا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے یا کیش بھی دیا جا سکتا ہے، راشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کپڑوں کا معاملہ بھی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 226 اور 227 میں ایک خاص قسم کی قسم جو شوہر کھا لیتا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں، اس کی میعاد اور اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ایلا اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے۔ یہ حیات طیبہ میں ایک واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کی رودات بھی بیان کروں گی۔ اٹ از پریسیڈنٹڈ ان دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایلا ہو سکتا ہے، آپ نے کیا، اور اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے تو یہاں پہ قرآن میں بتایا گیا کہ پھر ایلا کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ائمہ کے نزدیک تو یہ کہ اگر 4 ماہ گزر جائیں اور شوہر قسم کھانے کے بعد اس کی 4 مہینے کے دوران اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ کچھ کے نزدیک تو یہ کہ خود سے خود طلاق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، لیکن کچھ کے نزدیک ائمہ میں رائے یہ ہے کہ طلاق خود سے خود تو نہیں ہوگی، لیکن اس خاتون کو جس کے شوہر نے ایلا کی قسم کھائی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا اور وہ قاضی کے پاس جا کے رجوع کروانے یا طلاق دینے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔
اور اگر رجوع کرنے کا معاملہ ہو تو اس ایلا سے نکلنے کا طریقہ جو آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے گا، تو رجوع یاد رکھیے گا ایلا کے اندر رجوع قولی یعنی وربلی بائی ورڈ آف ماؤتھ، اور جسمانی یعنی فزیکل ریلیشن شپ، دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ طلاق میں رجوع صرف جسمانی طور پر ہے اور قولی طور پر نہیں ہے، لیکن ایلا میں قولی اور جسمانی دونوں طریقوں سے رجوع ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے پہلے اسے قسم توڑنا ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہے، ورنہ اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام رہے گی۔ اللہ ہمیں حدود اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔